حج مبرور کیسے بنے گا؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ دیگر ارکان اسلام کی طرح حج کی ایک ظاہری شکل ہے کہ حاجی محرم ہو۔ مرد ہے تو احرام کی علامت دو چادروں میں لپٹا ہو، زبان پر تلبیہ کا ترانہ، بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کا استلام، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دوگانہ واجب الطواف، پھر استلام کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور دعائیں ہوں۔ 8 ذوالحج سے 9 ذوالحج کی صبح تک مینا میں قیام اور 5 نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ 9 ذوالحج زوال سے مغرب تک عرفات میں وقوف ہو۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ ہو۔ مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا دھیان اور فکر ہو۔ 10 ذوالحج کی صبح کو سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانگی، پھر جمرہ اور عقبہ کی رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت، طواف وداع۔ یہ سب اعمال حج کی شکل اور صورت ہیں اور اس شکل و صورت کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان افعال و اعمال کو کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، انہی ایام میں کرنا جو اس کے لیے مخصوص ہیں۔ اسی تربیت سے کرنا جس تربیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور انہی مقامات بیت اللہ، صفا، مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ پر انہیں کرنا حج کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی مقامات اور انہی ایام میں حج کے افعال و اعمال کر کے بتایا اور فرمایا تھا، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اسی طرح جب حج کی ظاہری شکل و صورت کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی روح کو بھی اپنایا جائے تو ایسا حج مبرور کہلاتا ہے، جس کا ثواب جنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: عمرے کے بعد عمرہ کرنا دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی حج مبرور کرنے والے کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ بلا حساب و کتاب اسے جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حج مبرور کیسے بنے گا؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ اس حوالے سے اس بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حج مبرور وہ حج ہے جس میں حج کے مسائل اور اس کے مناسک پر پورے طور سے عمل ہوا ہو، مکمل طور پر اسے ادا کیا گیا ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب حج کی ادائیگی شریعت اور سنت کی روشنی میں ہوگی، اپنے من مانی گنجائشوں کو تلاش کر کے خلاف سنت نہ کیا گیا ہو، نہ دم اور صدقہ واجبہ سے تلافی کی گئی ہو۔ نمبر 2، حج مبرور وہ حج ہے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو، یعنی حج میں یہ ذہن میں نہ ہو کہ لوگ جان لیں تاکہ مجھے اچھا سمجھے، لوگوں کو معلوم اور ظاہر ہو جائے کہ میں حج کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لوگ میرے معتقد ہو جائیں، مجھے حاجی کہیں۔ اس سے آج کل عوام کا بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی بات اختیار کرتے ہیں جس سے ریا اور شہرت کا اندازہ ہوتا ہے، لوگ میں اعلان اشتہار ہوتا ہے، ایک بھیڑ جمع کی جاتی ہے، روانگی اور واپسی میں جشن منایا جاتا ہے، اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ کر مجمع میں حج کے واقعات اور اپنا کارنامہ بیان کیا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں تعریف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بس ایسا حج مبرور کی صفت سے خالی ہے۔ نمبر 3، حج مبرور وہ ہے جو قبول ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ حج میں مقبولیت کی شان اسی وقت پیدا ہوگی جب اس میں حرام یا ملا جلا مال یا مشتبہ مال نہ لگایا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، تقوی، خوف خدا، شریعت اور سنت کے طریقے پر کیا گیا ہو۔ نمبر 4، حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، یعنی حج کے امور میں سے کوئی بات ایسی نہ ہو جس کی تلافی دم یا صدقہ واجبہ سے کی گئی ہو، یا یہ کہ حج میں عام گناہ جیسے بدنگاہی، بے پردگی، غیبت، ایذا رسانی، جھگڑا وغیرہ جو گناہ غفلت اور نفس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوئے ہوں۔ یہ بھی بڑی ہمت اور عظیمت کی بات ہے۔ عموماً عورتیں بے پردگی بہت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے حج مبرور کی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد گناہوں سے بچتا ہو، گناہوں کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، یعنی پہلے کے مقابلے میں اس میں احتیاط پیدا ہو گئی ہو، چونکہ گناہ کی سزا مواخذہ اور مبرور کی جزا جنت ہے۔ نمبر 6، حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد اس کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہوں، تقوی اور نیکی کے امور میں اضافہ ہو گیا ہو، اعمال حسنہ اور ذکر و عبادات وغیرہ پہلے سے زائد ہو رہے ہوں، آخرت کے اعمال میں زیادتی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔